پہلے تو میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ یہ کلام بڑا اونچا کلام ہے، بلکہ میں یہ اگر کہوں نا کہ یہ سلسلہ نعت میں گلدستے کی حیثیت رکھتا ہے کہ نبی کا لب پہ جو نام آیا کم بے مثال آیا، لیکن اس نعت کا جو گلدستہ ہے نا اس میں جو گلاب کی حیثیت رکھتا ہے نا وہ شعر کوئی بھی نہیں پڑھتا کہ لقب صدیق جو ٹھہرا بڑا عجیب تھا تیرا، بڑا انوکھا تھا تیرا پیرا، نبی کے دشمن پہ تجھ کو جو جلال آیا کمال آیا۔ یہ ضرور ہے جی تیرا ٹھہرا، میں یہ اس لیے نہیں کہا کہ تیرا دو دفعہ آ جائے گا، اس میں یہ شعر کے وزن کے خلاف ہو جاتا ہے۔ میں اس دفعہ ایک دوسری بات جیسے شاہ جی نے اور حافظ صاحب نے آج پڑھا، بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے ایک کلام شروع کیا پورا پڑھا۔ یہ ضرور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یہ میرا عزیز بچہ ہے، اس سے میں آپ سے بیٹے نہیں کہہ رہا، میں شاہ جی سے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے میری دعا ہے کہ خدا آپ کو آسمان نعت پہ چمکتا ستارہ بنائے۔ لیکن آپ نے یہ بات مجھے یاد کرا دی ہے، یہ نعت آپ کی پہچان تھی نا، جو آپ نے شروع کیا نا، جو نعت انہوں نے کی ہے، جو ذکر آیا بے مثال آیا، وہ بات یہ ہے کہ نہیں دوسرا انہوں نے دوسرا پڑھا تھا، سائم چشتی صاحب کا کلام تھا یہ بھی جاننا۔ تو میں یہ اکثر سوچتا ہوں کہ یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ نصیحت نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں یہ بڈھے پرانے اس میں اڑے ہوئے ہیں، آج کل میڈیا کا دور ہے، ان کو کیا پتہ ہے، یہ کمپیوٹر کو جانتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ کلام اعلیٰ حضرت کا ہو، بے مثال کلام آپ شروع کریں تو ایک شعر پڑھ کے پھر ادھر ادھر سے اس کو ٹوٹکے جوڑنا۔ آج آپ نے پورا کلام پڑھا نا، ایک آپ نے بھی، حافظ صاحب نے بھی، کتنی داد ملی آپ کو، ملی ہے نا۔ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا یا مانے یا مانے، اس کے لیے میرے ذہن میں ایک بڑی سخت گولی ہے علامہ اقبال کے شعر کی صورت میں، لیکن چودھری صاحب میں وہ کہوں گا نہیں، کیونکہ ان کو وہ ری ایکشن ہو جائے گا، اس سے نہیں ری ایکشن ہو جائے گا، بڑی سخت گولی ہے۔ کہہ دوں کوئی مانے یا نہ مانے، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اور تک لیندی ہے باقی کر سکتا ہم تھوڑا، تک لیندی حلیمہ جے تصویر محمد کی، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے مصطفیٰ کا سایہ بنانا گوار نہیں کیا، تصویر کیسے بن سکتی؟ حضور کا صحابی سامنے کہہ رہا ہے، اے محبوب میں نے آپ جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتا کیسے کسی ماں کے ہاں ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں۔ اس لیے تھوڑا تھوڑا غور کر لیا کریں، تھوڑا غور کر کے پھر کام کو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رضاء الرب رضاء الوالد وسخطہ فی سخط الوالد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بڑی شان والیا مہربانا، یہ تسی نہ ہوئے، بڑی شان والیا مہربانا، بڑے کرم کمائے نہیں بھلا ہو، ککھاں وچ رلدے سن بخت میرے، ککھوں لکھ بنائے نہیں بھلا ہو۔
میں ایک ککھ سا ککھاں تی اولا زندہ پیر نے مینوں ککھ تی لکھ کیتا اور لکھ ہو کے بھی سونیا میں تیرے واسطے جی بھی کچھ نہیں کیتا ککھ نہیں کیتا ککھاں وچ ڈلدے سن وقت میرے ککھو لکھ بنائے نہیں پلا ہوگی زمیندار اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کلر شور زمین اندر سونیا بوٹے عشق دے لائے نہیں پلا ہوگی پتہ سردار نو سارا کیتیاں دا پردے آپا تے پائے نہیں پلا ہوگی حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے آبوں کو چھپائے ہوئے ایک کلیہ یاد رکھے پھر میری بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی الجبرے کا پڑھنے والا آج کل جو سب الجبرہ ہے کہ ختم ہو گیا ہے نا الجبرے کا پڑھنے والا سٹوڈنٹ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اس کا جو بنیادی نقطہ ہے نا وہ الف کی دو جمع بے کی دو الف بے یہ اگر آپ سمجھ جائیں نا پورا الجبرہ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے جیومیٹری والا جب زاویہ بناتا ہے تو وہ ایک نقطہ قائم کرتا ہے اور اگر پرکار سے وہ نقطہ قائم کرتا ہے اگر وہ نقطے سے ہٹ جائے سر مارتے رہیں زاویہ مکمل نہیں ہوتا اس لیے یہ میں آپ کو ایک نقطہ دے رہا ہوں ایک ہے اللہ کا قانون ایک ہے اللہ کی قدرت یہ ایمان کا کہہ لیں طریقت کا کہہ لیں یہ کلیہ ہے یہ نقطہ ہے اللہ کا قانون یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں آنے کے لیے ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو دنیا میں آنے لیے ماں بھی ضروری ہے باپ بھی ضرور ہے لیکن قدرت ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ باپ ہے نہ ماں ہے آدم علیہ السلام آ رہے ہیں قدرت یہ ہے قانون یہ ہے کہ دونوں ضرورتیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ باپ ہے ماں نہیں ہے حضرت حوا آ رہی ہے آگے چلے دونوں کا ہونا ضروری ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں ہے باپ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں ارے آؤ اگلی بات آپ کو بتاؤں قانون یہ ہے کہ ماں باپ کے گھر انہیں کا انہیں کی اس کا حقیقت کا بیٹا پیدا ہو لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ باپ ہے سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ ان کے گھر میں اپنا نور لباس بشریت میں بھیج رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے تو مردے کو قرآن ہے قرآن تو مردے کو کئی آیتیں مجھے یاد نہیں رہتی ہے سچی بات ہے کیونکہ وہ آج آپ پتہ ہے آپ کو 70 سال شاہ جی تو بھی ہمارے سامنے اس کیف سے بھی چھوٹے تھے جب پڑھتے تھے اللہ نے فرمایا ابراہیم آپ کا ایمان نہیں ہے فرمایا یا اللہ ایمان تو ہے لیکن میں قلب کی تسکین کے لیے عرض کر رہا ہوں اللہ نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ 4 پرندے لے آؤ مختلف ہے اس میں کوئی کہتا ہے کبوتر تھا فاختہ تھی اور 4 پرندے بہرحال قرآن نے ذکر کیا کہ 4 پرندے لے آؤ لے آئے یا اللہ اب کیا کروں ان کو ذبح کر کے ان کا قیمہ کر کے ان کو آپس میں سارے قیمے کو ملا دوں یا اللہ اب کیا کروں فرمایا 4 مختلف پہاڑوں کے اوپر جا کے رکھو جب رکھ کے آئے یا اللہ اب کیا کروں فرمایا ان کو آواز دے کے بلاؤ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبوتر کو آواز دی کبوتر آ گیا ارے فاختہ کو آواز دی فاختہ آ گئی آواز دیتے رہے پرندے آتے رہے تو پھر مجھے یہ کہنے دو یہ قدرت ہے یہ قانون نہیں ہے یہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی آواز میں یہ اثر رکھ رہا ہے کہ قیمہ بنے ہوئے مردے اٹھ کے آ رہے ہیں ارے اللہ چاہے ان کی آواز میں طاقت رکھ دے کہ مردہ زندہ ہو کے آ جائے ارے اللہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک میں
وہ طاقت رکھ دے کہ اندھے کو پھونک مارے وہ نہ بینا ہو جائے. ارے اگر اللہ چاہے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ان کی ایک انگلی میں وہ طاقت رکھ دے. ارے سورج کو کہے واپس آ جا, چاند کو کہے ٹکڑے ہو جا, درخت کو کہے آ جا چل کے آ جائے, پتھروں کو کہے کلمہ پڑھو وہ پتھر کلمہ پڑھنے لگے, بتوں کو کہے گر جاؤ تو بت گر جاتے. یہ اللہ کی قدرت ہے, اور یہ اللہ کی قدرت یہ ہے, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. چوہے صاحب کوئی آرڈیننس تو پاس نہیں کرانا, وہ چاہے جو مرضی کرے, وہ مالک ہے, وہ جو مرضی کرے مالک ہے. اگر وہ چاہے تو غوث اعظم کی پاؤں کی ٹھوکر میں یہ طاقت رکھ دے کہ مردے کو ٹھوکر مارے زندہ ہو جائے. اور اگر وہ چاہے تو میرے قبلہ عالم غوث زمان تاجدار ولایت کی پھونک میں اور آپ کے ہاتھ کی اس سوٹی میں وہ طاقت رکھ دے, کرے بیمار کو پھونک مارے وہ صحتیاب ہو کے جائے, لولے لنگڑے کی ٹانگ پہ وہ سوٹی پھیرے وہ سیدھا اٹھ کے مار جائے. یہ سب اللہ کی قدرت ہے. اس لیے حیران نہ ہوا کرو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم قبلہ عالم آپ نے خود فرماتے, آپ نے فرمایا یہ میرا کچھ بھی نہیں ہے, جو کچھ ہے سب کچھ رسول اللہ کی عطا ہے, اور رسول اللہ کی عطا خدا کی عطا ملتی رسول اللہ کے در سے ہے, ملتی رسول اللہ کے در سے ہے. تو جو نبی کا ہو جائے نا اس کی ساری خدائی ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا کہ باپ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے, اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. یہ یاد رکھا کریں کہ باپ جو ہے ماں باپ کہنا یہ اللہ کا بڑا عظیم تحفہ ہوتا ہے. حضرت باجوید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے غوث اعظم ہے, یہ میں نہیں کہتا, آپ گمگول شریف کا نقشہ شجرہ پڑھ کے دیکھ لیں. میرے قبلہ عالم کے سامنے کتنے سال وہ شجرہ ہی پڑھا جاتا رہا. حضرت باجوید بستامی سلسلہ نقشبندیہ کے آپ غوث اعظم ہیں. آپ نے اپنی امی جان سے عرض کی کہ مجھے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کہیں چلا جاؤں, تنہائی میں جا کے اللہ کو یاد کروں, اس کا قرب حاصل کروں. امی جان آپ کے جو میرے پہ حقوق ہیں وہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں چلا جاؤں. فرمایا بیٹے چلے جاؤ. چلے گئے 20 سال, کتنے سال جنگلوں میں پھرتے رہے, کپڑے بھی پھٹ گئے, بال بڑھ گئے, پھرتے رہے, اللہ کی یاد کرتے رہے. ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے, اپنا گاؤں رستے میں آ گیا, دیکھا گاؤں اپنا ہی ہے, چلو امی جان کی کوئی خدمت تو کی کوئی نہیں, ان کا حال ہی پوچھ لوں. جب گئے نا تو رات کا وقت تھا, دروازہ جب کھٹکھٹانے کر لگے نا تو خیال آیا کہ امی جان کی میں نے خدمت تو کی کوئی نہیں, ابھی ان کو تکلیف میں کس لیے دوں, کہ آدھی بھی آخری بات میں کر کے بس کروں گا, ٹائم ختم ہے, کہ میں اب ان کو تکلیف کس لیے دوں, اب بھی وہ آرام کر رہی ہوں گی, وہ سو رہی ہوں گی, تو میں ان کو نہیں جگاتا. باہر بیٹھ گئی, دروازے کے ساتھ بیٹھ گئی. ایمان والو اپنے ماں باپ کی قدر کیا کرو, خدا کی قسم یہ مفت کے ثواب ہے. میرے سرکار نے فرمایا نا کہ کوئی خدمت نہ کرو, کوئی کچھ نہ کرو, ایک محبت کی نظر سے ماں باپ یا دونوں میں کسی ایک کے چہرے کو دیکھ لو, اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا. مفت کے ثواب ہیں, لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, محنت بھی کرتے ہیں, پریشانیاں بھی آتی ہیں, اللہ کی مرضی ہے حج قبول کرے یا نہ کرے. ہاں جی, وہ مالک ہے, قبول کرے یا نہ کرے. لیکن میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کی اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ ماں پرہیزگار ہو, باپ تہجد گزار ہو, ماں باپ ہو, ان کے چہرے کو ایک محبت کی نظر سے
جو دیکھے گا ایک مقبول حج کا ثواب اللہ عطا کرے گا۔ صحابہ کی یا اللہ یا رسول اللہ اگر کوئی زیادہ دیکھے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تم اگر 100 دفعہ دیکھو گے اللہ 100 حج کا ثواب عطا کرے۔ بیٹھ گئے، جب تہجد کا وقت ہوا نا تو نالی سے پانی آنا شروع ہو گیا، نالی سے پانی آنا شروع ہو گیا۔ یہ واقعہ خود آپ کو بتائے گا کہ اس وقت کی مائیں کیسی تھی، بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں دے دیتی تھی کہ تم یہ کرو تو میں یہ کر لوں، نہیں۔ باجید بستامی نے دیکھا کہ پانی آ رہا ہے نالی سے، سمجھ گئے کہ امی جان اٹھ گئی ہیں، تہجد کا وقت ہے، امی جان اٹھ گئی ہیں، ابھی وہ تہجد کے لیے وضو کر رہی ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، امی جان کہتی ہیں باجید بیٹے ابھی دروازہ کھولتی ہوں۔ ارے ماں کو قدر کرو، ماں یہ بھی جانتی ہے کہ یہ دروازہ کھٹکانے کا انداز کس کا ہے، ماں کی نظر کے دروازے پہ رہتی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا تو دروازہ کھٹکھٹائے گا، میں دروازہ کھولوں گی۔ باجید بیٹے ابھی دروازہ کھولتی ہوں، کھولا، اندر گئے، جب حالت دیکھی تو ہاتھ اٹھا لیے کہ یا اللہ میرا بیٹا 20 سال یا 18 سال جنگلوں میں تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے تیری عبادت کرتا رہا، تو نے اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا، آج ایک تیری بندی تیرے سامنے دعا کرتی ہے کہ میرے بیٹے کو اپنا قرب عطا کر دے۔ باجید بستامی فرماتے ہیں کہ ساری زندگی کی عبادتوں سے وہ درجہ نہ ملا جو ماں کی دعا سے مل گیا۔ آنکھ والو آؤ دیکھو، یہ ہمیں ماں باپ کی عظمت کا درس دیتے ہیں، یہ ہمیں ماں باپ کا باغی نہیں بناتے۔ کیوں ہم ان کے قدموں پہ جھکتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ معذرت ہے، یہ کچھ سونے کے بنے ہوئے تو نہیں ہے نا، ٹھیک؟ ہم ان کے قدموں کو اس لیے چومتے ہیں، انہوں نے اپنے دادا جان کا وہ لاجواب چہرہ دیکھا ہوا ہے، ان کی گود میں یہ پلے ہوئے ہیں، اور وہ چہرہ تھا، وہ آنکھیں تھی جنہوں نے رسول اللہ کی دیدار کیا ہوا۔ اس لیے جو کچھ یہ حکم کرے نا اس پر ضرور عمل کیا کرو، چاہے مزاج کے ساتھ آئے یا نہ آئے، عمل کوشش ضرور کیا کرو، اگر نہیں ہوتا کوشش کرو آہستہ آہستہ۔ تو باجید بستانی فرماتے ہیں، حالانکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سلسلہ نقشبندیہ کے وہ غوث اعظم ہے، آپ نے فرمایا کہ ماں ساری زندگی عبادتیں وہ اس مقام پہ نہ پہنچا سکی جہاں ماں کی ایک دعا نے پہنچا دیا ہے۔ آنکھ والو آؤ دیکھو، ماہ طیبہ کی ضیاء، نور عدلی، 15، 16، 17 اکتوبر، اب سال جا چکا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اگلے سال، اسی سال 15، 16، 17 اکتوبر جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو بھی اس فقیر کی دعوت ہے، قبلہ پیر جی صاحب کی اجازت کے ساتھ، کہ وہ آئیں، اپنے عزیزوں کو لائیں، اپنے دوستوں کو لائیں، تو پھر آ کے دیکھیں کہ رسول اللہ نے جو گمگوش شریف کی دھرتی عطا کی تھی، اس کو بیٹھ کے اللہ کے ذکر سے انہوں نے ایسا بتایا کہ اللہ کے ذکر کی صدا گمگوش شریف کے پہاڑیوں سے اٹھی، پوری دنیا پہ پھیل گئی۔ اور قبلہ عالم کی بات تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، ایک ظہور لوری کی آواز آپ دیکھ لیں، جدھر جائیں اب اس کا ذکر لگا ہوا۔ یہ میرے مرشد کی نگاہ ہے، میرے مرشد کی نگاہ ہے۔ ایمان والو، جب ان کے سامنے آؤ تو تسبیحاں نہ رولا کرو، خالی دیدار کیا۔ یہ ساری عمر کی، میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو ساری بات کا انشاءاللہ میرے پاس ثبوت ہے، یہ ساری عمر کی جو ہے نا، میں نہیں کہتا، مولانا روم نے فرمایا، عاشقوں کے بادشاہ نے، عارفوں کے شہنشاہ نے کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از یک 100 سالہ تحت بے ریا۔ کوئی نماز پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، کوئی حج کرتا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، یہ بے ریا عبادت نہیں ہے، اس میں ریاکاری ہے۔ لیکن مولانا روم فرماتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد کو، اپنے ولی کامل کو ایک نگاہ سے دیکھ لو،
اللہ تعالیٰ 100 سالہ تک